جو بھی چاہتے ہیں، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں اور دل سے آواز نکالتے رہیں، اللہ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا، اور ایسے ہی ایک ایک دعا کا ایک ایک لفظ ایسا قبول ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو خود نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کا ایک ایک لفظ قبول کرے، صبح کے اس خاص وقت میں 3 تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لیں، وہ بڑا ہی خاص وقت ہے۔ صبح کے 2 خاص وقت ہیں۔ پہلا خاص وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگیں پوری کروں، ہے کوئی پریشانیوں کو مارا ہوا کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی رزق روزی لینے والا کہ میں اس کو رزق روزی نصیب کروں، ہے کوئی بخشی مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یعنی آسمانی دنیا پہ وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جب سب سوئے ہوتے ہیں اور انسان اٹھ کر ایک اللہ کے ساتھ، اور اس ٹائم کی جو عبادتیں ہیں نا، وہ اگر آپ زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو جو سکون اس وقت آئے گا نا، کیونکہ آپ کا اس ٹائم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی دن میں آپ چلتے پھرتے آپ کو عبادت کرنے، اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو وظائف ہم صبح یا شام میں کرتے ہیں نا، اس کے بڑا مزہ آتا ہے۔ دن بھر میں ظاہر بات ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بات کر رہے ہیں، کچھ معاملات ہیں زندگی کے، کچھ معاملات ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لین دین ہے، چیزیں ہیں، تو اس میں وہ آپ کو سکون نہیں آتا۔ لیکن وہ ایک سکون کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت کوئی نظر نہیں آتا، صرف وہ ذات، اور وہ ذات آپ کو اس وقت رپلائی بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ اور دوسرا ٹائم فجر کی اذان اور نماز کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اتنے سکون کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں اگر کبھی دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی دقت ہے، کچھ بھی ہے، ساری رات جاگتے رہیں گے، جیسے ہی صبح کی اذان ہوگی ایک دم ایک سکون کا ماحول آ جاتا ہے، اور انسان بیمار ہے نا، وہ بیمار بھی اس ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے، پریشانی ہے وہ دور ہو، اذان سنتے ساتھ ہی انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹائم ہے، تو یہ 2 ٹائم ہے، ان 2 ٹائموں میں آپ نے یہ پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگنا ہے مانگا کریں، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ کیا مانگنا ہے اور پڑھنا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، 27 رجب والا وظیفہ کیا میں نے، اللہ پاک نے خوشخبری عطا کری ہے، آپ دعا کریں جڑوا بیٹے عطا کرے، آمین۔ دعا بھی کریے آپ، 2 بیٹیاں ہیں پہلی میری، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا اس کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اور جب یہ پازیٹیو رسپانس چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگ جب کمنٹس میں خود بتاتے ہیں، اور بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت اور ایک نیا ولولہ چیزیں ملتی ہیں کہ یار واقعی، اور حقیقت کیوں نہ ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی عمل ہے یہ معجزوں والے عمل ہے، یہ وہاں کام کرتے ہیں جہاں ہم کو پاسبل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 27 رجب والے عمل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اپنا وارث، جڑوے وارث نصیب فرما دے۔ نام محمد اور نام احمد کی منت ضرور مان لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اولاد ایسی عطا فرمائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، زندگیوں والی ہوں، نصیبوں والی ہوں۔ اور جتنی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے رجب کے شب برات کے وظائف کی ہیں، یا ویسے ہی ہمارے اولاد والے وظائف کر رہی ہیں، اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، وارث نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے نصیبوں والے وارث نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، اور تہجد کے اندر یا فجر سے اذان اور نماز کے درمیان 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا ارحم الراحمین، اول آخر 3 7 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کو ایسے نہیں پڑھنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ وظائف نہیں،
اس کو دل سے اندر سے آواز نکالنی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دعا آپ پڑھتے رہیں اور دل میں وہ مراد، وہ حاجت، وہ خواہش، وہ منت، وہ چیز لے کے آتے رہیں۔ اولاد چاہیے، پیسہ چاہیے، رزق چاہیے، کاروبار چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، شادی چاہیے، محبت، جو بھی چاہتے ہیں، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں اور دل سے آواز نکالتے رہیں، اللہ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا، اور ایسے ایک ایک دعا کا ایک ایک لفظ ایسا قبول ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو خود نظر آئے گا۔ تو جو عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔